السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے آسان اسباق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حافظ قاری محمد غزوان حاضر ہے۔ قرآن مجید تجوید سے پڑھنا بہت آسان ہے اور صرف 11 چھوٹی چھوٹی صورتوں کی مدد سے ہم پورا قرآن مجید تجوید سے پڑھنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ ان 11 صورتوں میں پہلی سورہ یعنی سورۃ الفاتحہ اور آخری 10 صورتیں سورۃ الفیل سے سورۃ الناس تک کی صورتیں شامل ہیں۔ انشاءاللہ ہم ان صورتوں کی مدد سے اور بالکل ایک نئے انداز سے تجوید کے اصول پیش کریں گے اور اسباق کی یہ سیریز مکمل کر کے انشاءاللہ تعالی آپ پورا قرآن مجید تجوید سے پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے دوران عام غلطیاں جن کی اصلاح بہت آسان ہے، آج کے سبق میں ہم ایسی ہی غلطیوں کی درستی یا درستگی کی جانب آپ کی توجہ مبذول کرائیں گے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آج کے سبق سے آپ قرآن مجید کی تلاوت کے دوران بہت سارے مقامات پر ایسی غلطیوں کی اصلاح کر کے اپنی تجوید بہتر فرما لیں گے۔ آج ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کے دوران ممکنہ غلطیوں کی نشاندہی کریں گے اور یہ اس سلسلے کا پہلا سبق ہوگا۔ ایک بات ذہن میں رکھنے کی یہ ہے کہ جب ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم غلط پڑھ رہے ہیں، کیونکہ کسی نے ہماری توجہ اس جانب نہیں دلائی ہوتی۔ ہم جن غلطیوں کی آج کے سبق میں نشاندہی کر رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ آپ یہ سبق مکمل سننے کے بعد بغیر غلطی کے نہ صرف سورہ فاتحہ کی تلاوت کر سکیں گے بلکہ آج کے اصول کو سمجھ کر قرآن مجید میں جہاں جہاں یہ اصول آپ کے سامنے آئے گا وہاں آپ بہترین ادائیگی کے ساتھ اور بغیر کسی مشکل کے قرآن مجید کی صحیح تلاوت کے قابل ہو جائیں گے۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا سبق تجوید کے ایک اصول سے متعلق ہے اور اس اصول کا نام واو لین کا اصول ہے، لیکن اس اصول کا نام یاد رکھیں یا نہ رکھیں وہ اہم نہیں، اہم یہ بات ہے کہ ایسے الفاظ کی ادائیگی کیسے کرنی ہے۔ تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ پہلی غلطی ہم یہاں پر کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو پڑھتے ہیں مالکی یوم الدین، یوم الدین، حالانکہ درست طریقہ ہے مالکی یوم الدین۔ لفظ یوم میں جو واو ہے اسے واو لین کہتے ہیں۔ اصول یہ ہے کہ جب بھی واو کے اوپر جزم ہو یا یہ کہ جب واو ساکن ہو اور واو ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو ہم ایسی واو کو اس طرح ادا کرتے ہیں یو یو یو، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم 27 ایسے الفاظ کی مشق کریں گے جو آج کے واو لین کے سبق میں شامل ہے اور قرآن مجید میں بارہا استعمال ہوئے ہیں۔ ہمارے سبق کا آج کا دوسرا لفظ ہے فرعون، فرعون۔ اس کو اگر ہم اس طرح پڑھیں فرعون، فرعون، تو وہ غلط ہوگا، درست نہیں ہوگا۔ اس کو ہم اس طرح پڑھیں گے فرعون، فرعون۔ اسی طرح ایک اور لفظ ہے اولادی، اولادی۔ اگر ہم اس طرح پڑھیں گے اس کو اولادی، اولادی، تو وہ درست نہیں ہوگا۔ اولادی، کوثر، کوثر۔ اس کو کوثر کہا جائے اگر کوثر تو وہ درست نہیں ہوگا، جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں حوض کوثر، تو اس کو پڑھنے کا درست طریقہ ہے وہ یہ ہے کوثر، کوثر۔ وتواصوا، وتواصوا۔ اس کو اگر اس طرح پڑھا جائے وتواصوا، وتواصوا، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ اس کو ہم پڑھیں گے وتواصوا،
وتواصوا. ہمارا اگلا آج کے سبق کا جو لفظ ہے وہ ہے لو. لو لو کہیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا. اگر ہم اس کو پڑھیں لو لو تو وہ درست نہیں ہوگا. لو اس طرح اس کو پڑھیں گے لوحن. لوحن جس طرح بھی ہم نے بتایا کہ اس کو لو پڑھنا ہے تو یہاں پر بھی اگر ہم لو پڑھیں گے تو غلط ہوگا. تو یہاں پہ اگر ہم نے پڑھا لوحن لوحن تو وہ بھی درست نہیں ہوگا. اس کو بھی اسی اصول کے مطابق پڑھیں گے لوحن لوحن. زوجن زوجن اس کو اگر پڑھا جائے زوجن زوجن تو وہ غلط ہوگا. زوجن. فوق فوق اس کو اگر ہم پڑھیں فوق فوق تو وہ غلط ہوگا بلکہ اس کو پڑھیں گے فوق. نومن نومن اس کو اگر ہم پڑھیں نومن نومن تو وہ غلط ہوگا. قوسین قوسین اس کو اگر قوسین پڑھا جائے قوسین تو وہ درست نہیں ہوگا. اس کو پڑھیں گے قوسین قوسین. اسی طرح کا ایک لفظ ہے زوجین زوجین. اس کو بھی زوجین کہا گیا. زوجین پڑھیں اگر یہاں پہ تو وہ غلط ہوگا. مولا مولا اردو میں ہم کہتے رہتے ہیں مولا تو اگر یہاں پہ بھی مولا کہا تو وہ غلط ہوگا کیونکہ واو پر جزم ہے اور واو سے پہلے والے حرف یعنی میم پر زبر ہے. تو اس کو ہم پڑھیں گے مولا مولا. ترون ترون اگر اس کو ترونا پڑھا جائے ترونا تو وہ غلط ہوگا درست نہیں ہوگا. ترون. ولا تعثوا ولا تعثوا اس کو اگر پڑھیں ولا تعثوا ولا تعثوا تو وہ درست نہیں ہوگا بلکہ اس کو پڑھیں گے ولا تعثوا ولا تعثوا. امید کرتے ہیں آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ رہا ہوگا. اگلے لفظ کی جانب بڑھتے ہیں تغوا تغوا. اس کو اگر تغوا پڑھیں گے تو غلط ہوگا. تغوا تغوا. قول قول اگر اس کو کہیں قول قول تو درست نہیں ہوگا. اس کو پڑھیں گے قول. سوف سوف اس کو اگر سوف پڑھیں سوف سوف تو وہ درست نہیں ہوگا بلکہ اس کو پڑھیں گے سوف. تورات تورات اس کو اگر تورات پڑھا جائے تورات تو وہ غلط ہوگا. اس کو پڑھیں گے تورات. حولین حولین اس کو حولین پڑھیں گے حولین تو وہ غلط ہوگا درست نہیں ہوگا. اس لیے اس کو پڑھنا ہے حولین حولین. ہمارے آج کے سبق کا اگلا لفظ ہے موعودۃ موعودۃ. یہاں پر اگر موعودۃ پڑھا گیا موعودۃ تو وہ غلط ہوگا. اس کو پڑھیں گے موعودۃ. ینہون ینہون اس کو ینہون نہیں پڑھنا ینہون نہیں پڑھنا. اس کو ینہون
یستوفون، یستوفون، اس کو یستوفون پڑھا گیا اگر یستوفون تو وہ درست نہیں ہوگا. اوحا، اوحا، اس کو اوحا نہیں پڑھنا، اگر ہم اس کو اوحا پڑھیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا. اوحا. خوفن، خوفن، اس کو اگر خوف پڑھا جائے خوفن، خوفن، خوف یعنی اردو میں جس کو ڈر کہا جاتا ہے، ڈر، خوف، خوفن، تو اگر یہاں پہ اس کو خوفن پڑھیں گے تو وہ غلط ہوگا، درست نہیں ہوگا. اس کو پڑھنے کا صحیح طریقہ ہے خوفن، خوفن. موضوعۃ، موضوعۃ، اس کو مو پڑھنا ہے، موضوعۃ. اگر پڑھیں گے موضوعۃ، موضوعۃ تو وہ درست نہیں ہوگا. ہمارے آج کے سبق کا آخری لفظ ہے یومئذ، یومئذ، اس کو یومئذ پڑھا اگر یومئذ تو وہ غلط ہو جائے گا، بلکہ اس کو پڑھیں گے یومئذ، یومئذ. یہاں پہ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوتا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ اچھی طرح یہ ذہن نشین آپ نے کر لیا ہوگا. پھر بھی اگر آپ کو اس سبق کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو آپ ہم سے واٹس ایپ پہ پوچھ سکتے ہیں. ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0331 030 6767. اسی قسم کے نئے معلوماتی سبق کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے حافظ قاری محمد غزوان کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.